اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بڑے شاندار انداز میں پیش کیا تاکہ یہ امت فتنوں کا شکار نہ ہو، کسی غلط راستے کے راہی نہ بنے، سیدھے راستے پہ چلتے جائیں تاکہ اللہ رب العالمین بھی ان سے راضی ہو، یہ بھی اپنے رب سے راضی ہوں۔ اور یہ جو ہم اس جمعے کے لیے آتے ہیں، جمعہ کی نماز کے لیے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب خطبہ شروع ہوا اس وقت کتنے لوگ تھے؟ ہر ایک کو پتہ ہے کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے فرشتے اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے جو لوگ آ گئے وہ جمعے کے اجر و ثواب کو حاصل کر لیں گے۔ وہ اجر و ثواب بھی اب جانتے ہیں کتنا زیادہ ہے۔ اب جب تک ہماری جماعت کھڑی نہیں ہوتی بلکہ سلام نہیں پھرتا، لوگ آتے رہیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ کہ ان کی توجہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ اس یقین محکم کے ساتھ اپنے اس عمل کے اوپر توجہ کر لیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو بندہ غسل کر کے آتا ہے، جتنے قدم وہ چلتا آئے گا، جتنے قدم چلتا آئے گا، ایک ایک قدم کے مطابق کیا ہوگا جی؟ ہاں جی، ٹھیک ہے جی، نیکی بھی ملے گی، گناہ بھی معاف ہوگا۔ ہاں، ان کے جتنے ویل گھومیں گے نا، گاڑیوں کے، موٹر سائیکلوں کے، سائیکلوں کے، وہ ایک قدم شمار ہے۔ جتنی دور سے کوئی آئے گا اتنا اللہ اس کو اجر دے گا۔ لیکن یہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ ایک نیکی پر، جب ہم صرف ایک نیکی سمجھتے ہیں تو پھر توجہ کوئی نہیں ہوتی۔ سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لیے آنے والے ہر ایک قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا اجر اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ 1 مہینہ روزے کتنے مشکل ہوتے ہیں رمضان کے۔ اور جب بندہ تیاری کر کے آتا ہے کہ میں نے سب کو چھوڑ دیا اپنے رب کے لیے، اب میں نے تجارت بھی نہیں کرنی، میں نے اپنے گھر کے اندر کوئی باتیں بھی نہیں کرنی، اپنی ساری مصروفیات کو میں نے چھوڑ دیا، اپنے رب کے لیے میں جا رہا ہوں، رب کے گھر میں میں نے بیٹھنا ہے، رب کے دین کو میں نے سننا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کے اجتماعیت کے ماحول کو پیش کرنا ہے تاکہ معاشرے میں رہنے والے غیر مسلم بھی دیکھ لیں کہ مسلمانوں کا دین کتنا شاندار ہے کہ 7 دنوں کے بعد یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے تو کمال کیا ہوا ہے کہ آپ مل بیٹھ کے اکٹھا کھانا کھاتے ہیں، ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے ہیں۔ یہ اتنا کمال کا کام ہے کہ عام لوگوں کو یہ نصیب نہیں ہوتا۔ جب اس انداز سے ہم آئیں گے کہ ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کے راتوں کا قیام، تہجد پڑھنا بڑی مشکل ہے۔ یہ کام ایسا کہ آنا تو ہے ہی ہے نا۔ جب ہم جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مسجد فل ہوتی ہے، لیکن جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت لوگ کم ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس چیز پہ ہم توجہ ہی نہیں کرتے کہ صرف چند منٹس کا فرق ہے۔ چند منٹس پہلے تیار ہو کے، جتنے بھی ہمارے عذر ہیں، کسی نے بچوں کو لے کے آنا ہے، کسی نے کچھ اور کام کرنا ہے، وہ صبح اپنے جمعے کی تیاری کر لے، غسل کر لے، کپڑے پہن لے تاکہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے۔ جب وہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچے گا تو ہر قدم پر یہ اجر ملے گا۔ جب ہر قدم پر بندے کو اتنا اجر ملے گا، پھر اس کا کردار کتنا شاندار ہو جائے گا، اس کی گفتار کتنی بہترین ہو جائے گی، اور اللہ رب العالمین کی کتنی زیادہ نعمتیں اس بندے کو مل جائیں گی۔ اسی طریقے سے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روزے کا جو انداز بتایا نا، ایک روزے کا، فرمایا جو بندہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ کے راستے کے اندر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وہ جو محنتیں مشقتیں کر رہا ہے، اسی دوران فقط 1 دن کا روزہ رکھ لے تو جہنم سے 70 سال کی مسافت پہ وہ دور کر دیا جاتا ہے۔ 70 سال، 70 سال کی مسافت وہ صرف پیدل نہیں ہے،
وہ کسی گاڑی پر نہیں ہے، بلکہ انسانی تصور میں جو جدید ترین کوئی راکٹ آ سکتا ہے جو روشنی اور آواز کی سپیڈ سے بھی زیادہ ہو، اگر آپ اس کو بھی کیلکولیٹ کر لیں تو پھر بھی نبی علیہ السلام کی یہ بشارت موجود ہے، صرف ایک روزے سے۔ اور جس بندے کو اتنے روزوں کا، پورے کے پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے ایک ایک قدم پہ، چونکہ فی سبیل اللہ ہے نا، یہ بھی خالص اللہ کے لیے آ رہا ہے کہ میں نے اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، اللہ کے دین کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اللہ کے بندوں سے ملنا ہے۔